ابھی فہمیدہ یہ بات پوری بھی نہیں کرنے پائی تھی کہ صالحہ کی ڈولی آ پہنچی۔ اترتے کے ساتھ خالہ سے پہلے یہی پوچھا، کہو آپا نے کچھ کھایا پیا یا نہیں؟ خالہ نے کہا کچھ بھی نہیں۔ صالحہ نے کہا ہیں کہاں؟ خالہ نے کہا درے کے اندر کوٹھری میں۔ صالحہ نے کہا آخر بات کیا ہوئی تھی؟ خالہ نے کہا کیا علیم نے تم سے کچھ نہیں کہا؟ صالحہ نے کہا اتنا ہی کہا کہ لڑائی ہوئی ہے، صبح سے کھانا نہیں کھایا، میں ہر چند پوچھتی رہی، کچھ نہیں بتایا، اور کہا کہ بھائی وہیں چل کر پوچھ گچھ کر لینا۔ تب خالہ نے شروع سے آخر تک سب ماجرا کہہ سنایا۔ صالحہ بڑی دانشمند لڑکی تھی، اور اگرچہ نعیمہ سے عمر میں کچھ چھوٹی تھی مگر دونوں میں بڑا ہی میل ملاپ تھا۔ صالحہ کو جو دقت پیش آنے والی تھی اس کو سوچ سمجھ کر اس نے خالہ سے کہا انشاءاللہ آپا کو میں راضی کر لوں گی، مگر میرے سوائے اس مکان میں دوسرا آدمی کوئی نہ رہے، کیونکہ گھر میں جتنے آدمی ہیں آخر سب اس حال سے واقف ہیں، ان میں سے کوئی سامنے آ جائے گا تو آپا کو ضرور حجاب ہوگا۔ بات صالحہ نے معقول سوچی تھی، کیونکہ جب ایک مجمع میں کسی آدمی کی بے عزتی ہوتی ہے تو جو لوگ اس کی تفضیح دیکھ چکے ہیں وہ سب کو اپنا دشمن ٹھہرا لیتا ہے، شاید اس خیال سے کہ یہ سب کھڑے دیکھتے رہے اور انہوں نے میری کچھ مدد نہ کی، اور ان میں سے جب کوئی شخص سامنے آتا ہے تو اس ستم رسیدہ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اسی نے مجھ کو فضیحت کرایا تھا، پس ضرور اس کے غصے کو ترقی اور اس کے غضب کو زیادتی ہوتی ہے، اور بیچاری بیدارہ نے جو ناحق ایک دولتی کھائی تو اسی وجہ سے، ورنہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ماں بیٹیوں کے بیچ میں کچھ بولی نہیں، چالی نہیں، نہ کسی طرح کا دخل دیا، نہ کسی کی طرفداری کی، اور دخل دینے کی فرصت کس کو ملی؟ ماں بیٹیوں میں ایک بات پر رد و قد ہونی شروع ہوئی، جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ ماں نے دفتن بیٹی کو تماچا کھینچ مارا، غرض بات کی بات میں تو تیاری، سامان، ارادے، چڑھائی، مار کٹائی، ہار جیت سب کچھ ہو گیا۔ گھر والے دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہے۔ صالحہ نے جو اپنا انتظام خالہ کو سنایا انہوں نے بھی پسند کیا، اور سب لوگوں سے کہہ دیا کہ اس خطے میں کوئی نہ جائے، ہر ایک کو سونے بیٹھنے کا ٹھکانہ بتا دیا، اور اپنے واسطے یہ تجویز کی کہ ہم گھر والے سب مردانے میں پردہ کرا کر سو رہیں گے، بلکہ صالحہ نے کہا بھی کہ آپ کوٹھے پر سوئیں۔ خالہ نے جواب دیا کہ ابھی مجھ کو ان بڑے حضرت میاں کلیم کے ساتھ سر مارنا ہے۔ صالحہ نے کہا کیا ان سے بھی لڑائی ہوئی ہے؟ خالہ نے کہا لڑائی کیسی، ان سے تو چھٹم چھٹا ہو رہی ہے۔ صالحہ نے کہا کس بات پر؟ خالہ نے کہا بات تو اتنی ہے کہ باپ نے ان کو نماز روزے کے واسطے نصیحت کرنے کو اپنے پاس اوپر بلوایا، یہ نہیں گئے۔ خالو جان نے بلوایا اور نہیں گئے؟ تم کو نہ جانے پر تعجب ہوتا ہے، باتیں سنو تو حیران ہو جاؤ۔ باپ کو دیوانہ اور مجنوں، نماز کو کھٹراک، دین کے پیشواؤں کو ملانے، قلاوزیے، مردہ شو، ٹکڑ گدے، بھک منگے بتایا۔ صالحہ نے کہا کسی نے آپ سے غلط کہہ دیا ہوگا۔ خالہ نے کہا میرے رو در رو، پھر کسی سے ان کو سمجھوا دیا ہوتا۔ ایک سمجھانا، علیم نے بہتیرا سر مارا۔ میں شام سے اب تک کہتے کہتے تھک گئی، جن مصیبتوں سے آج کا دن کٹا ہے خدا ہی جانتا ہے، دانا تک میرے یا حمیدہ کے منہ میں گیا ہو تو جس طرح کی چاہو قسم لے لو۔ اس پر نعیمہ کا فکر، کلیم کا تردد، اور سب سے بڑھ کر نعیمہ کے بچے کا سنبھالنا کہ آج اس کو دن بھر روتے گزرا ہے۔ صالحہ نے کہا آپ کھانا کھائیے، دوسرا وقت بھی نا وقت ہو گیا، یقین ہے کہ آپ کے کھاتے میں آپا کے واسطے کھانا منگواتی ہوں۔ خالہ نے کہا میری کیا جلدی ہے، میں کھا ہی لوں گی۔ حمیدہ بیچاری کے صبر کو دیکھو کہ اس نے کھانے کا نام بھی تو نہیں لیا، کل اسی وقت کا کھائے ہوئے ہے، خالی پیٹ میں دن بھر پانی اونڈیلتی رہی ہے۔ میں نے ہر چند کہا نہ مانا، آخر بھوکی سو رہی۔ کیا آپ حمیدہ پر بھی کچھ خفا ہوئی تھیں؟ مطلق نہیں، اس نے بہن کے افسوس میں کھانا نہیں کھایا۔ بہن کا وہ حال کہ بس چلے تو جان سے مار ڈالنے میں بھی تامل نہیں، اور اس کی یہ کیفیت کہ بہن پر اپنا دم دیتی ہے، بھانجے کو اس قدر چاہتی ہے کہ رات کو بھی تو ساتھ لے کر سوتی ہے۔ حمیدہ کو آپ جگائیے اور اطمینان سے آپ بھی کھانا کھائیے اور اس کو بھی کھلائیے، آپا کا اب کچھ فکر نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر صالحہ اندر مکان میں گھستے ہی پکاری کیوں بھی میری آپا کہاں ہیں؟ گھر میں کوئی ہو تو جواب دے۔ سب سے پہلے باورچی خانے میں گئی، وہاں نہ دیکھا، دالان میں آئی، وہاں بھی نہ پایا، تو سہ درے میں ڈھونڈتی پھری، غرض ٹال مٹول کرتے کرتے آخرکار درے والی کوٹری کے پاس آ کر جھانکنے لگی جہاں نعیمہ تھی۔ نعیمہ دن بھر تو فرش پر پڑی رہی مگر صالحہ کی آواز سنتے کے ساتھ جلدی سے اٹھ منہ لپیٹ پلنگ پر جا لیٹی اور دروازے کی طرف پیٹھ کر لی۔ صالحہ نے پہلے تو انجان بن کر پوچھا یہ پلنگ پر کون لیٹا ہے؟
پھر آپ ہی کے آپ کہنے لگی، آہا آپا ہیں اکیلی کوٹری میں اور ایسے سویرے؟ اتنا کہا اور دوڑ کر نعیمہ کو لپٹ گئی۔ نعیمہ نے جب سے صالحہ کی آواز سنی، اس کو ایک طرح کی حیرت تھی کہ سان نہ گمان دفتن یہ کہاں موجود ہوئی، مگر یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں گزری کہ بلوائی ہوئی آئی ہے۔ نعیمہ نے اس وقت اپنے تئیں ایسا بنا لیا کہ گویا دیر سے پڑی سوتی ہے، اور بھاری سی آواز بنا کر بولی، ہے بھائی، ہم کو دق نہ کرو، سونے دو۔ صالحہ نے کہا، اے بھی آپا، میں ہوں صالحہ، اٹھو، منہ کھولو، ابھی سے کیوں سو رہی؟ جی کیسا ہے؟ اگرچہ نعیمہ نے چاہا تھا کہ صالحہ پر اپنی کیفیت ظاہر نہ کرے، مگر اس نے ایسی ہمدردی سے پوچھا کہ نعیمہ ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ صالحہ نے اور اصرار سے پوچھنا شروع کیا، کیا سر دکھتا ہے؟ پیٹ میں درد ہے؟ بچے کا جی کیسا ہے؟ سسرال والوں نے کچھ کہلا بھیجا ہے؟ گھر میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ صالحہ بہتیرا پوچھتی تھی، مگر نعیمہ ہاتھوں سے پرے کو دھکیلتی جاتی تھی اور کچھ جواب نہیں دیتی تھی۔ آخر صالحہ نے کہا، نہ بتاؤ تو مجھی کو کھاؤ۔ تب نعیمہ خفا ہو کر بولی، چل مکارا، مجھی سے باتیں بنانے آئی ہے، کیا تجھ کو خبر نہیں؟ صالحہ نے کہا، ابھی مولوی ہدایت اللہ صاحب کے واز سے اٹھی چلی آتی ہوں، یہاں آئی تو خالہ اماں اور گھر والے سب مردانے مکان میں ہیں۔ اتنا سنا کہ بڑے بھائی خفا ہو کر گھر سے جا رہے ہیں، مجھ کو تم سے ملنے کی جلدی تھی۔ خالہ اماں کو سلام کر سیدھی اندر چلی آئی، یہاں آ کر دیکھا تو نہ آدمی نہ آدمزاد، تم کو سارے گھر میں ڈھونڈتی پڑی پھری۔ کیوں، بڑے بھائی کس بات پر گھر سے نکل رہے ہیں؟ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ خالو ابا نے کہلا بھیجا ہے کہ نماز پڑھیں تو میرے گھر میں رہیں، ورنہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ آگ لگے اس نماز کو، یہ کیا آپ گھر میں کسی کو تھوڑا ہی رہنے دے گی؟ یہ تو حمیدہ کے سوائے سبھی کو نکلوائے گی۔ تو کیا آپا تم بڑے بھائی ہی کے واسطے پڑی رو رہی تھی؟ مجھ کو تو بیچارے بڑے بھائی کی خبر بھی نہیں، ان سے پہلے میں آپ نکلنے کو بیٹھی ہوں۔ توبہ آپا توبہ، کیسی بدفال منہ سے نکالتی ہو کہ خدا پناہ میں رکھے، اللہ نہ کرے کہ کسی بھلے مانوس اشراف کی بہو بیٹی گھر سے نکلے۔ جب سے اس نماز روزے کا چرچا ہمارے گھر میں ہوا ہے، بھل منصاہٹ اور شرافت سب گئی گزری ہوئی، اب آئی ہو تو 2-4 دن رہ کر ہر ایک کا رنگ ڈھنگ دیکھنا۔ نہ وہ زمین رہی نہ وہ آسمان، گھر کا باوا آدم ہی کچھ بدل سا گیا ہے، نہ وہ ہنسی ہے نہ وہ دل لگی ہے، نہ وہ چرچے ہیں نہ وہ مذاق ہیں، نہ وہ چہچہے ہیں، گھر میں ایک اداسی چھائی رہتی ہے۔ ورنہ ابھی 1 مہینے کا مذکور ہے کہ محلے کی عورتیں تمام دن بھری رہا کرتی تھیں، کوئی گیت گا رہی ہے، کوئی کہانی کہہ رہی ہے۔ یہ ہمسائی عجوبہ کچھ اس طرح کے زندہ دل ہیں کہ ہر روز نئی نئی نقلیں کر کے سب کو ہنساتے ہنساتے لٹا دیتی تھیں۔ اب کوئی گھر میں آ کر تھوکتا بھی نہیں، گھر ہے کہ کمبخت اکیلا پڑا بھائیں بھائیں کیا کرتا ہے۔ صالحہ نے کہا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ سبب تمہاری خالہ جان اور حمیدہ کے ابا جان کی بدمزاجی۔ کسی کو کیا غرض، کیا مطلب کہ اپنے کام کاج کا حرج کرے اور پرائے گھر آ کر بیٹھے؟ کیا لوگوں کے گھروں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں؟ لوگوں کی خاطرداری ہوتی تھی، محبت سے ان کے ساتھ پیش آتی تھیں، لوگ دوڑے آتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ ہر وقت منہ کپے کی طرح پھولا رہتا ہے، غیر آدمی کیوں برداشت کرنے لگے؟ سب کے سب چلتے پھرتے نظر آئے۔ ابا جان کے اچھے ہونے پر ڈومنیوں نے سینکڑوں پھیرے کیے، سبھی نے کہا، ہمسائی عجوبہ نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، ایک نہ مانی۔ آخر وہ رت جگہ تو خاک بھی نہ ہوا، نگوڑے مسجد کے ملانوں کو بلا کر کھلا دیا۔ اب تو بوا دن رات نماز کا وظیفہ ہے، وہ دیکھو تخت پر ہر وقت نماز کا چیتھڑا بچھا رہتا ہے، وضو کا کلڑا، کیا مجال کہ کسی وقت پاس سے الگ ہو جائے۔ کام کاج سے فارغ ہوئیں تو یا نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں یا کتاب پڑھنے بیٹھ گئیں۔ ایک حمیدہ کٹنی ان کو ایسی مل گئی ہے اور ان کو اکسایا کرتی ہے، میرا بس چلے تو کتیا کو ایسا ماروں کہ یاد کرے۔ صالحہ نے کہا، اے ہے حمیدہ نگوڑی ایسی غریب اور بھولی لڑکی ہے کہ میں نے تو آج تک کوئی اس کی شرارت کی بات دیکھی کیا سنی بھی نہیں، اور تم کو تو اتنا چاہتی ہے کہ کاہے کو کوئی بہن کسی بہن کو چاہے گی۔ رمضان کی بات اب تک مجھ کو نہیں بھولی، تم کو تو یاد ہوگا کہ آخر عشرے میں نے اس کو بلوا بھیجا تھا، گھر میں سبھی کو افطاری تقسیم ہوئی تھی، اس کو بھی حصہ ملتا تھا، بچہ سمجھ کر ہر چیز میں سے کچھ زیادہ دے دیتے تھے، مگر اس کو منہ پر رکھنا قسم تھا، لوگ کھاتے اور یہ منہ دیکھتی۔ وہ تیرا سمجھاتے کہ بھائی یہ کیا بری عادت ہے، چیز ہوتے سہاتے تم نہیں کھاتی، مگر یہ اللہ کی بندی چکھتی تک بھی تو نہیں تھی۔ پہلے مجھ کو خیال ہوا کہ شاید خست کی وجہ سے نہیں کھاتی، مگر میں نے پوچھا تو کہنے لگی، آپا بغیر کوئی چیز میرے حلق سے نہیں اترتی، دیکھو دن بھر تمہارے لڑکے کو لیے رہتی ہے، اور لڑکے کو بھی کچھ ایسا آرام ملتا ہے کہ کیسا ہی پھڑکتا ہو، اس کی گود میں گیا اور چپ۔ اور تمہاری کیا خصوصیت ہے؟
ہر ایک سے وہ اسی طرح محبت سے ملتی ہے۔ میں تو تم سے سچ کہوں، مجھ کو تو بہت ہی پیار آتا ہے، جب آتی ہوں خوب بھینج بھینج کر کئی دفعہ گلے لگاتی ہوں۔ نعیمہ نے کہا جس کو دیکھتی ہوں حمیدہ ہی کا کلمہ بھرتا ہے، اور میری یہ کیفیت ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اترتا ہے۔ صالحہ نے کہا اچھی کیوں؟ نعیمہ نے کہا مجھ کو اماں سے اسی نے برا بنوایا، ورنہ آج تک مجھ کو اماں نے کبھی ہوں بھی نہیں کہا تھا، یا آج چھوٹتے کے ساتھ نہ بات نہ چیت مجھ کو تھپڑ کھینچ مارا۔ خیر الہی حمیدہ بندی، تجھ کو انہی ہاتھوں سے اماں جوتیاں ماریں تب میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے، اور جیسی تو آج کل سر چڑھیے ویسی ہی نظروں سے گرے تب میرے دل کی مراد برائے۔ صالحہ نے کہا خالہ اماں نے تم کو تھپڑ مارا، یہ کب اور کیوں؟ نعیمہ نے کہا آج صبح ذرا کی ذرا لڑکا حمیدہ کو دے کر میں ہاتھ منہ دھونے چلی گئی، تم کہتی ہو کہ بھانجے پر فدا ہے، لڑکے کو روتا ہوا زمین پر پٹک دیا، اس کو اتنا بھی ترس نہ آیا کہ ابھی پسلی کے دکھ سے مر مر کر بچا ہے، یوں جو زمین میں بٹھائے دیتی ہوں، ایسا نہ ہو کہیں اس کو صبح کی ٹھنڈی ہوا لگ جائے اور پھر بیمار پڑے۔ بس اتنا قصور میرا ضرور ہے کہ میں نے ہولے سے حمیدہ کو ہاتھ لگایا، ہاتھ کو لگانا تھا کہ وہ پھیلائی دھڑام سے تخت پر گر پڑی، کہیں ذرا سی خراش آ گئی۔ صالحہ نے کہا کیا کہوں، مجھ کو تو یقین نہیں آتا کہ حمیدہ اور بھانجے کو بے سبب روتا ہوا زمین پر بٹھا دے اور خالہ جان حمیدہ کی طرف ہو کر تم کو ماریں۔ بھلا جاؤں خالہ جان سے پوچھوں؟ نعیمہ نے کہا حمیدہ کے بٹھا دینے کا سبب میں بتاؤں، ان کی نماز قضا ہوتی تھی اور ان کی اماں جان اس بات پر بگڑی کہ میں نے نماز کو کیوں برا کہا۔ صالحہ نے کہا پھر تم نے نماز کو برا کہا تھا؟ نعیمہ نے کہا تھا اور اب بھی کہتی ہوں، اماں کو تو کچھ نہیں کہا، نماز کو برا کہنا ان کو کیوں برا لگا؟ صالحہ نے کہا بھلا کوئی آدمی تمہارے ماں باپ کو برا کہے تو تم کو برا لگے یا نہ لگے؟ نعیمہ نے کہا اماں جان کو کوئی شوق سے برا کہے، مجھ کو ذرا برا تو لگنے ہی کا نہیں۔ صالحہ نے کہا آج یا صدا سے؟ نعیمہ مسکرانے لگی اور بولی کمبخت بے حیا ہنسی کو دیکھو کہ خود بخود چلی آتی ہے، نہ بوا ایسی باتیں ہم سے نہ کرو۔ صالحہ نے کہا کیا خوب، میں تمہارے ایسے غصے سے نہیں ڈرتی، بہت کرو گی، خالہ جان نے تم کو ایک تماچا مارا ہے، تم مجھ کو 2 تماچے مار لینا، لیکن اماں بابا کا اتنا پاس نہیں تھا تو سسرال والوں سے لڑیں کیوں؟ نعیمہ نے کہا بات بات میں ناحق کوئی برا کہے تو جی نہ جلے۔ صالحہ نے کہا میں یہ کب کہتی ہوں کہ نہ جلے، لیکن خالہ جان نے نماز کا پاس کیا اور ان کو تمہاری بات بری لگی تو بیجا کیا ہوا؟ نعیمہ نے کہا تو کیا نماز ان کی اماں ہے یا نانی ہے؟ صالحہ نے کہا جن کو ایمان ہے ان کو ماں سے بڑھ کر پیاری اور نانی سے زیادہ عزیز ہے۔ نعیمہ نے کہا تو کیا میں تمہارے نزدیک بے ایمان ہوں؟ صالحہ نے کہا آدمی ہی بے ایمان بھی ہوتے ہیں، جو بے ایمانوں کا کام کرے وہ بے ایمان، میں ہوئی تو میں اور تم ہوئی تو تم۔ نعیمہ نے کہا دیکھو صالحہ، خدا کی قسم ایسی باتوں پر لڑائی ہو جائے گی، بے ایمان تم ہوگی، تمہارے رہتے سہتے بے ایمان ہوں گے۔ صالحہ نے کہا خدا کے فضل سے میں تو بے ایمان نہیں ہوں، مگر رہتے سہتے کون ہیں؟ تم۔ نعیمہ نے کہا بھلا ایمان سے کہنا، تم نے میری کون سی بات بے ایمانوں کی سی دیکھی؟ صالحہ نے کہا ایمان سے مت کہلواؤ۔ نعیمہ نے کہا نہیں، تمہیں خدا کی قسم بھلا کوئی بات تو بتا دو۔ صالحہ نے کہا پھر برا تو نہیں ماننے کی؟ نعیمہ نے کہا سچی بات میں برا ماننے کی کیا وجہ؟ صالحہ نے کہا سچ اور ایمان کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے قول و فعل کوئی بھی ایمانداروں کے سے نہیں، اور مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود ہی بتا دو کہ میں فلانا کام ایمان والوں کا سا کرتی ہوں، کھانا پینا سونا، گھر کا کام دھندا، بچوں کو پالنا، یہ تو دنیا میں برے بھلے سبھی کیا کرتے ہیں، بھلا ایک کام تو ایسا بتاؤ جس سے تمہارا ایماندار ہونا پہچانا جائے۔ نعیمہ نے کہا بھلا دنیا میں تمہارے نزدیک کوئی بھی ایماندار ہے یا نہیں؟ صالحہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے بندے سینکڑوں ہزاروں۔ نعیمہ نے کہا بھلا میں بھی تو کسی کا نام سنوں؟ صالحہ نے کہا دور کیوں جاؤ، یہ تمہاری گلی ہی میں ایک حضرت بھی رہتی ہیں جن کے نواسے بھائی علیم کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، بس ایماندار ان کو کہتے ہیں، دیکھو تو کیا نیک زندگی ہے۔ نعیمہ نے کہا میں تو ان کو دن بھر سیتے ہی دیکھتی ہوں۔ صالحہ نے کہا سچ ہے، مگر خدا کے واسطے غریب غربا کے کپڑے مفت اور امیروں کے مزدوری پر، لیکن جتنی سلائی ہوتی ہے سب اللہ کے نام دے دیتی ہیں، ایک پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی۔ یہ عمر اور کڑاکے کے جاڑوں میں پہر رات رہے سے اٹھ کر خدا کی عبادت، گھر میں نوکر نہیں چاکر نہیں، اپنے ہاتھوں سارے گھر کا کام کاج اور اس پر نماز کی یہ پابندی کہ تہجد تک قضا نہیں ہونے پاتا۔ محلے میں کتنی لڑکیوں کو انہوں نے پڑھنا سکھایا، کتنیوں کو حیوان سے آدمی بنایا، اور جستن للہ بے غرض بے مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد کے کوئی 15-20 مسافر
دونوں وقت روٹی پکوانے کو آٹا بھیج دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سب کا آٹا گوندھنا، پکانا، گھر سے دال سالن جو کچھ وقت پر موجود ہوا دینا۔ اکثر ایسا ہوا کہ سالن نہیں بچا، آپ روکھی روٹی کھا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیچارے مسافر اکثر جوار باجرے کا آٹا لے کر آتے ہیں، وہ تو آپ رکھ لیتی ہیں اور اپنے گھر سے ان کو گیہوں کی روٹی بھیج دیتی ہیں۔ ایک دن باجرے کی روٹی وہ بھی روکھی بیٹھی کھا رہی تھیں، نوالا حلق سے نہیں اترتا تھا، ہر لقمے کے بعد پانی پینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں جو جا نکلی تو مجھ کو دیکھ کر کہنے لگیں، بیٹا مجھ کو باجرے کی روٹی بہت ہی بھاتی ہے، کچھ ایسی سوندھی میٹھی اور خستہ ہوتی ہے کہ سبحان اللہ۔ ایک طالب علم نے ان سے گاڑھے کی مرزائی سلوائی، اور شاید وہ پہلا ہی کپڑا تھا کہ اس بیچارے کو سلوانے کا اتفاق ہوا، اس واسطے کہ جب وہ شخص کپڑا لے کر دروازے پر آیا تو حضرت بی صاحب نے اس سے کہا کہ بیٹا اپنی پرانی مرزائی بھی بھیج دو کہ اس کو دیکھ کر قطع کر لوں۔ تو اس نے نہایت حسرت کے ساتھ کہا کہ مائی صاحب میرے پاس کوئی مرزائی نہیں ہے۔ حضرت بی صاحب نے کہا بیٹا مرزائی نہ ہو تو انگرکھا ہی صحیح، خیر کچھ اٹکل تو مل جائے گی۔ طالب علم نے کہا انگرکھا بھی نہیں۔ مجبوراً اندر پردے میں حضرت بی نے اس سے پوچھ لیا کہ کمر کتنی ہے، چولی کتنی رہے گی، آستین کس قدر لمبی ہوگی۔ اس طالب علم نے بتایا، لیکن دیکھا تو کپڑا کمی کرتا تھا۔ تب اس طالب علم نے کہا کہ مائی صاحب جس طرح ہو سکے کھینچ تان کر اس میں بنا دو، اور آج نماز جمعہ سے پہلے سی دو کہ الوداع کا دن ہے، میں جامع مسجد پہن کر جاؤں۔ غرض مرزائی سی گئی تو اس کے بدن میں ٹھیک نہ آئی، وہ بیچارہ مایوس ہو کر رو دیا، اور اس نا امیدی میں حضرت بی صاحب پر اتنا خفا ہوا کہ شاید کوئی گھر کی لونڈی پر بھی نہیں ہوتا۔ اندھی، بے وقوف، بے تمیز، پھوہڑ، بد سلیقہ، بیرم، جو کچھ اس کے منہ میں آیا بے دریغ کہہ ڈالا۔ باوجود کہ گھر میں سب کو برا معلوم ہوا، لیکن حضرت بی صاحب روتی جاتی تھیں اور الٹی اس کی استمالت کرتی تھیں۔ بڑے نواسے کا نیا تہدوز چکن کا کرتا اس کو دیا، لیکن اس نے دور اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ مجھ کو بدن ڈھکنے کے واسطے کپڑے کی ضرورت ہے، یہ واہیات کپڑا میرے کس کام کا ہے جس کو پہن کر آدمی ننگے کا ننگا۔ حضرت بی صاحب نے اپنے نواسوں کی تمام گٹھریاں کھول ڈالیں، خاصات، تنزیب، ململ، ڈھاکہ، پاٹن، ڈوریا، رینگ شبنم، نینو سوزن کار، طرح طرح کے قیمتی خوش وضع اور طرح دار کپڑے اس کو دکھائے، اور ایک اس کو پسند نہ ہوا۔ کسی کو تو اس نے کہا مردوں کے استعمال کے قابل نہیں، کسی کی نسبت تجویز کیا کہ یہ متکبروں کی پوشاک ہے۔ آخر حضرت بی نے بازار سے کورا لٹھا منگوا نماز جمعہ سے پہلے اس کی مرزائی تیار کی، تب وہ طالب علم ٹلا۔ حضرت بی کی طرح کوئی اپنا پتا مارے تب ایمان کا دعویٰ کرے۔ اب تم خود غور کر لو کہ دن رات میں تم ایمانداروں کے سے کتنے کام کرتی ہو۔ نعیمہ نے کہا ایک حضرت بھی ایسی ہوئی، بھلا کوئی دوسری عورت بھی اس مزاج کی شہر میں ہے؟ صالحہ نے کہا چونکہ تم اس طرح کے لوگوں سے نفرت رکھتی ہو اس واسطے تم کو معلوم نہیں، ورنہ شہر میں بہتیرے خدا کے نیک بندے پڑے ہیں، کہاں تک ان کے نام گنواؤں؟ ہے کیا کوئی کم کوئی زیادہ؟ ایک میری ہی اماں ہیں، وہ بھی اپنے محلے کی حضرت بھی ہیں۔ نعیمہ نے کہا دو چار آدمی اس طرح کے ہوئے صحیح، میں تو اپنی ہی جیسی عورتیں اکثر دیکھتی ہوں۔ صالحہ نے کہا بے شک دنیا میں نیک کم ہیں اور برے بہت۔ نعیمہ نے کہا میں جانتی ہوں عورتوں کے واسطے بہت نماز روزے کی کچھ ضرورت نہیں، بس ان کی یہی عبادت ہے کہ گھر کے کام کاج دیکھیں، بچوں کی خبرگیری کریں، ان کو خانہ داری کے بکھیڑوں سے اتنی فرصت کہاں ملتی ہے کہ نمازیں پڑھا کریں۔ مرد البتہ نہ کھانے پکانے کا فکر نہ بچوں کا جھگڑا، جتنی چاہیں عبادت کریں۔ صالحہ نے کہا مردوں کو کمانے کا تھوڑا کام ہے کہ بیچارے دن بھر اسی میں لگے رہتے ہیں۔ محلے کے دبکیوں کو دیکھو کہ منہ اندھیرے سے جو کھٹا کھٹ شروع کرتے ہیں تو آدھی رات تک کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، پھر بھی جتنا خدا کا خیال مرد رکھتے ہیں عورتیں کم بخت اس کا آدھا پاؤ بھی نہیں رکھتی۔ نعیمہ نے کہا تم چاہے کچھ ہی کہو، عورت مرد کی برابری تو ہرگز نہ ہوگی، ضرور اللہ میاں نے عورتوں کے حق میں کچھ نہ کچھ آسانی رکھی ہوگی۔ صالحہ نے کہا سبب؟ نعیمہ نے کہا بھلا کہیں نگوڑی عورتوں سے محنت ہو سکتی ہے؟ صالحہ نے کہا عبادت میں نہ چھپر اٹھانا ہے نہ لکڑیاں ڈھونی ہیں کہ عورتیں کمزوری کا عذر اور نزاکت کا ہیلا پیش کریں، بلکہ ایک حساب سے عورتوں کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اول تو عورتوں کو عبادت کی فرصت زیادہ ملتی ہے، دوسرے خدا کی نعمتوں میں سے عورتیں زیادہ حصہ پاتی ہیں۔ کھانے پینے میں مرد عورت سب برابر، کپڑے میں مرد بیچارے ایک حصہ تو عورتیں ویسے 10، نہ عورتوں کا ایک پائجامہ نہ مردوں کا ایک برس کا سارا لباس، اور یوں بھی عورتوں کی پوشاک عموماً عمدہ اور بیش قیمت ہوتی ہے بنسبت مردوں کے۔
بڑی رقم ہے زیور، عورتوں کو سونے کی کان میں قبر کھود کر گاڑ دو تب بھی بس نہیں۔ مرد بیچارے جو سقہ اور وزادار ہیں چاندی کا چھلا تک بھی نہیں پہنتے، اس پر بھی عورتیں عبادت میں کمی کریں تو ان کی وہی کہاوت ہے کہ کھانے کو جچا اور کام کو ننھا بچہ۔ نعیمہ نے کہا تم تو اچھی میری قسمت کی، سچ مچ مولوی صاحب بن کر آئیں۔ صالحہ نے کہا مولویوں کے درجے مولویوں کے ساتھ ہیں، میں بیچاری کس لائق ہوں، مولویوں کی جوتیوں کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ نعیمہ نے کہا افسوس ہے کہ تم ہماری اماں کے یہاں پیدا نہ ہوئیں۔ صالحہ نے کہا افسوس کی کیا بات ہے، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ شکر کا مقام ہے۔ کیوں؟ تم بتاؤ کہ تم نے کیا سمجھ کر افسوس کیا؟ میں نے تو یہ سمجھ کر افسوس کیا کہ تم ہماری اماں جان کے یہاں پیدا ہوئی ہوتی تو دونوں کو اچھا تھا۔ ہماری اماں تمہاری جیسی بیٹی ڈھونڈتی ہیں اور تم بھی امیر گھر پاتی تو کھانا کپڑا زیور نوکر سبھی طرح کی خوشی تھی۔ صالحہ نے کہا اگر اس خوشی کا یہی نتیجہ ہے کہ آدمی خدا کو بھول جائے تو میرے نزدیک یہ تمام فراغت دنیا کا جنجال اور آخرت کا وبال ہے۔ کون 4 دن کی خوشی کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت مول لے؟ مجھ کو خدا کے فضل سے پیٹ بھر روٹی اور تن بدن ڈھانک لینے کو کپڑا، رہنے کو مکان، لیٹنے کو چارپائی، پینے کو پانی، دم لینے کو ہوا، سب کچھ میسر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھ کو دنیا میں کوئی اور چیز بھی درکار ہے سوائے اس کے کہ تم نے پتھر یعنی سونا چاندی مجھ سے زیادہ اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اور بوجھ کے صدمے سے کان تمہارے کٹے پڑتے ہیں، ناک تمہاری چھی گئی ہے، اور تو کوئی فرق میں تم میں اور اپنے میں نہیں پاتی۔ میں یہ نہیں کہتی خدا نہ خواستہ تم کو کھانے کی تکلیف ہے، مگر صورت تمہاری یہ ہے کہ بدن پر بوٹی نہیں، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں، ہر سال جلاب، ہر مہینے فسد، آئے دن دوا۔ مجھ کو دیکھو کہ خدا کے فضل سے تم سے دونی نہیں تو ڈیوڑھی میں شک بھی نہیں۔ ایک ہاتھ سے تمہارے ہاتھ پکڑ لوں تو بیوی صاحب سے ہلا بھی نہ جائے۔ نعیمہ نے کہا بیماری بھی امیری کا تمغہ ہے، نگوڑے بھوکے جن کے پیٹ کو روٹی میسر نہیں وہ کیا بیمار پڑیں گے؟ صالحہ نے کہا یہاں تمغے اور خلت کا مذکور نہیں ہے، تکلیف اور آرام میں گفتگو ہے۔ نعیمہ نے کہا جی تو خوش کر لو، لومڑی کو جب انگور نہیں ملتے تو وہ ان کو کھٹا کہا کرتی ہے۔ صالحہ نے کہا اپنی اپنی سمجھ ہی تو ہے، تم میرے تئیں جانتی ہو کہ یہ تکلیف میں ہے، اور میں کہتی ہوں کہ تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو کہ خدا دشمن کو بھی نصیب نہ کرے۔ کھانے پینے کے عیش و آرام جو تم کو میسر ہیں ان کا نتیجہ تو یہ ہے کہ تم سدا کی دکھیا اور ہمیشہ کی روگی بن رہی ہو۔ رہا کپڑا، کچھ تم ہی اس کو پہن کر اپنے جی میں خوش ہوتی ہوگی، ابھی خالو جان یا بڑے بھائی آ جائیں تو سوائے اس کے کہ تم ان کے سامنے سے ہٹ بیٹھو اور کیا تدبیر ہے۔ رہا زیور، جس کی زکوٰۃ نہ خیرات، اس سے بیڑیاں بہتر، توق اور ہتکڑی اچھی، بڑی خوشی محبت اور میل ملاپ کی ہوتی ہے۔ اس کا یہ حال ہے کہ تم ماں سے بری، حمیدہ کی دشمن، ساس سسروں سے بگاڑ، میاں سے ناموافقت، نوکر شاہ کی، لونڈیاں نالا، اسی پر تم اپنے تئیں سمجھتی ہو کہ میں خوش ہوں۔ ابھی تم پڑی رو رہی تھیں یا ہنس رہی تھیں؟ نعیمہ نے کہا سبحان اللہ، آپ بھی کیا آدمی ہیں، کیا گھروں میں کبھی لڑائی نہیں ہوا کرتی؟ 4 برتن پاس رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی کبھی نہ کبھی کھڑکھڑا اٹھتے ہیں۔ صالحہ نے کہا اگر ایسا ہی سمجھتی تو اتنا بات کا بتنگڑا نہ بناتی۔ نعیمہ نے کہا میں نے کیا بات کا بتنگڑا بنایا؟ صالحہ نے کہا تم ہی اپنے دل میں سوچو، ماں کے ہاتھ لگانے پر یہ آفت، صبح سے اب تک آپ بھوکی مریں، سارے گھر کو بھوکا مارا، شاباش بوا شاباش، لڑو ماں سے، روٹھو خدا سے۔ نعیمہ نے کہا ہر پھر کر تم کو خدا کا تذکرہ کرنا ضرور، بھلا میں خدا سے کب روٹھی؟ صالحہ نے کہا رزق خدا کا یا ماں باپ کا؟ نعیمہ نے کہا اللہ ری علامہ، دیکھو تو کیسی ایچ پیچ کی باتیں کرنی آتی ہیں۔ صالحہ نے کہا تم کو پیچ و تاپ کی باتیں آتی ہیں تو مجھ کو ایچ پیچ کی۔ نعیمہ نے کہا غصہ ہی تو ہے۔ صالحہ نے کہا اچھا غصہ ہے، باولا غیظ، دیوانہ غضب، ادھر بے جان پر اور ادھر بے زبان پر۔ نعیمہ نے کہا بے جان اور بے زبان کیا؟ صالحہ نے کہا کھانا بے جان اور بے زبان تمہارا بچہ نادان، میں نے سنا ہے کہ تم نے اس کا بھی خوب کچلا کیا۔ نعیمہ نے کہا کیا تو کسی کو کیا، اپنا بچہ شوق سے مارا، خوشی سے کچلا کیا۔ صالحہ نے کہا تم اپنے بچے کو شوق سے مارو اور خوشی سے کچلا کرو، پھر خالہ جان نے تم کو ایک تھپڑ ہولے سے مار دیا تو کیا غضب ہوا؟ جیسی تم اپنے بچے کی ماں وہ تمہاری ماں۔ نعیمہ نے کہا ماں ماں برابر لیکن بچہ بچہ برابر نہیں۔ صالحہ نے کہا لیکن تم دونوں میں زیادہ تر واجب الرعایت کون ہے؟ نعیمہ نے کہا میں۔ صالحہ نے کہا میں کے گلے پر چھری، کیا واجب الرعایت یہ نکلی ہیں، ذرا منہ تو دھو رکھو۔ نعیمہ نے کہا دیکھو بڑوں کے ساتھ بے ادبی۔ صالحہ نے کہا بڑوں نے کی تو چھوٹوں نے سیکھی۔ نعیمہ نے کہا اجی وہ کچھ بھی رعایت میرے ساتھ نہ کریں، اللہ مالک ہے۔ صالحہ نے کہا کیا جھوٹ بولتی ہو؟ نعیمہ نے کہا بس سب کچھ کہنا، جھوٹی نہ کہنا، اس کی مجھ کو بڑی چڑ ہے۔
جو کوئی مجھ کو جھوٹی کہتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ ہی تو پھک جاتی ہے۔ صالحہ نے کہا بھلا تم اللہ کو مالک سمجھتی ہو جو کہتی ہو؟ نعیمہ نے کہا کوئی ایسا بھی بندہ بشر ہے جو اللہ کو مالک نہیں سمجھتا؟ صالحہ نے کہا اللہ کو مالک سمجھتی تو ایسی بیجا بات بول اٹھتی جس پر خالہ جان خفا ہوئیں اور بجا خفا ہوئیں۔ نعیمہ نے کہا کیا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کہی تھی، میرے منہ سے نکل گئی۔ صالحہ نے کہا لیکن کبھی خالو جان کی شان میں تو ایسی بات تمہارے منہ سے نہیں نکلتی، بلکہ خالو جان تو خیر، شاید بڑے بھائی جان کو بھی ایسا سخت کلمہ کہو تو ان کو کتنا برا لگے، کیا خدا کو برا نہ لگا ہوگا؟ یہ سن کر نعیمہ کسی قدر ڈری اور اس نے ہولے ہولے اپنے کلوں پر تماچے مارے اور منہ سے بھی توبہ توبہ کہا۔ صالحہ نے کہا بس سمجھ لو کہ ایسا ہی ایک تماچا خالہ جان نے مارا صحیح۔ نعیمہ نے کہا تو میں کیا کچھ کہتی ہوں یا میں نے کچھ کہا؟ صالحہ نے کہا اے کاش تم سب کچھ کہہ لیتی اور یہ ستم نہ کرتی۔ نعیمہ نے پوچھا کیا؟ صالحہ نے کہا سارے دن گھر بھر کو بھوکا مارا، بچہ تمام دن دودھ کو پھڑکا، بیدارہ بیچاری وہ سیدرے میں پڑی ہائے ہائے کر رہی ہے، نہیں معلوم کہاں اس کے بے موقع لات لگی ہے کہ اب تک اس کا سانس پیٹ میں نہیں سمایا، اور پھر کہتی ہو کیا کیا؟ نعیمہ نے کہا خیر پھر اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ صالحہ نے کہا ہو تو نہیں چکا، ہو رہا ہے، لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، بچہ پھڑ کے چلا جاتا ہے۔ اچھی کچھ یہ بھی زبردستی ہے، ماروں اور رونے نہ دوں؟ صالحہ نے کہا تم کو اتنی بڑی ہو کر رونے کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جب مار کھانے کی غیرت نہ ہوئی تو رونے میں کیا شرم تھی؟ ماں ہوئی استانی ہوئی، اگر ان کی مار کھانا بے عزتی ہے تو دنیا بے عزت ہے۔ نعیمہ نے کہا تم کو مار پیٹی ہوتی تو جانتی کہ عزت کی بات ہے یا بے عزتی کی؟ صالحہ نے کہا استانی کی مار کی تو گنتی نہیں، اماں جان نے بھی مجھ کو کوئی 20 ہی دفعہ مارا ہوگا۔ اب بڑے ہوئے پر اب میں کوئی بات ہی ایسی نہیں کرتی کہ ان کے خلاف مزاج ہو۔ میں نے بھی تو یہ سمجھ کر نہیں کہا تھا کہ اماں جان کو اتنا برا لگے گا، نہ کبھی اماں جان کو نماز روزے کا ایسا خیال ہوا جیسا کہ اب ہے۔ صالحہ نے کہا لیکن جب تم کو خالہ جان کئی مرتبہ روک چکی تھیں تو تم کو ان کی ممانعت کے خلاف پھر وہی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ نعیمہ نے کہا کیوں جی، خدا کو میری بات بری لگتی تو جو کچھ ہونا تھا اسی وقت نہ ہو چکتا؟ صالحہ نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کہ بات بیجا اور بری تھی یا نہیں؟ نعیمہ نے کہا خیر بری ہی صحیح، صحیح کیا مانی، شدت سے بری اور بیجا تھی۔ تم اپنے بھائی تک کو ایسا کلمہ نہیں کہہ سکتی، ایسی ہی باتوں کا نام کفر اور شرک ہے، مگر اس سے کہ تم کو فوراً سزا نہیں ملی خوش نہیں ہونا چاہیے، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ عجب کیا ہے کہ ایسی ہی باتوں کا وبال تم کو گھر میں نہیں بسنے دیتا۔ نعیمہ نے کہا اماں مجھ کو تنہائی میں مار لیتی تو مجھ کو اتنا رنج نہ ہوتا۔ صالحہ نے کہا سبحان اللہ، خطا بازار و سزا در پس دیوار۔ نعیمہ نے کہا اچھا پھر اب تمہاری مرضی کیا ہے؟ صالحہ نے کہا مرضی یہ ہے کہ چل کر خالہ جان کے روبرو ہاتھ جوڑو، ان کے پاؤں پڑو، اپنا قصور معاف کراؤ، کھانا آپ کھاؤ، دوسروں کو کھانے دو، بچے کو دودھ پلاؤ، حمیدہ کو بلا کر گلے لگاؤ، بیدارہ کی دلدہی اور تشفی کرو۔ نعیمہ نے کہا لو اور سنو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں ہی پٹوں اور میں ہی ہاتھ بھی جوڑوں، اور اگر میرا قصور ہوتا بھی تو اس کو، تاہم ہاتھ تو بندی نے آج تک کسی کے آگے جوڑے اور نہ آپ مجھ سے جوڑے جائیں۔ رہی حمیدہ، تم کہتی ہو گلے لگا اور میرا بس چلے تو اس کو جیتا نہ چھوڑوں، اور کھانے کی جو تم نے کہی تو مجھ کو اب اس گھر کا نمک تک چکھنا حرام ہے۔ غرض جتنی باتیں تم نے کہیں سوچ کر ایسی ہی کہیں کہ ایک بھی مجھ سے شدن ہی نہیں۔ خیر تمہاری خاطر سے ننھے کو دودھ پلا دوں گی، جاؤ کہیں لے آؤ، ورنہ ارادہ تو یہی تھا کہ اس کا اور اپنا دونوں کا خون کروں۔ صالحہ نے کہا اللہ اکبر بھی آپا، میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارا غصہ اس قدر غضب کا بجھا ہوا ہے۔ نعیمہ نے کہا میرا مزاج تو سدا کا اسی طرح کا ہے، مجھ سے کسی کی بات کی برداشت نہیں ہوتی۔ صالحہ نے کہا اب تم سے زیادہ کہنا لا حاصل ہے، بس معلوم ہو گیا کہ تم اپنی خوشی کی ہو۔ جو بات کرنے کی تھی وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دی کہ ننھے کو دودھ پلا دوں گی۔ تمام دن تو تم کو بے آب و دانہ گزر گیا، اور عمر بھر کے بدلے کا تم نے ایسا لمبا روزہ رکھا ہے کہ پہر رات گزری مگر افطار ہونے نہیں آیا، اور نہ ابھی کچھ اس کے افطار ہونے کی امید ہے، تو وہ دودھ رہا کہاں ہوگا کہ تم ننھے کو پلاؤ؟ رہے یا نہ رہے مگر میں اس گھر کا کھانا کھاؤں تو حرام کھاؤں، مردار کھاؤں۔ پھر آخر کرو گی کیا؟ یہ تو ممکن نہیں کہ بے کھائے گزر ہو۔ ایک ہی وقت میں دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا ہے۔ اب رات کو خالی پیٹ نیند بھی تو نہ آنے کی، میں تو جانے کو تیار بیٹھی ہوں، تم نہ آ جاتی تو اب تک کبھی کی چلی بھی گئی ہوتی۔ کہاں؟ سسرال؟ اگر میں سسرال جاؤں تو گڑھے سے نکلوں اور کنویں میں گروں، پھر کہاں؟ جہاں سینگ سمائے۔ باولی ہوئی ہو، کیسی باتیں کرتی ہو۔ اگر خالو جان یہ بات سن پائیں، نہیں معلوم کیا آفت برپا کریں،
اور گھر سے باہر قدم نکالنا تو بڑی بات ہے۔ تم کیا سمجھی میں اس ہمسائی کے یہاں جانے کو کہہ رہی ہوں؟ کیا یوں ہر روز میں ہمسائی کے گھر نہیں جاتی؟ وہ جانا اور ہے، اور گھر سے لڑ کر بے حکم پاؤں باہر نکالنا دوسری بات ہے۔ خبردار، ایسا لفظ بھی بھول کر بھی منہ سے مت نکالنا، نہیں معلوم کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اور خود ہمسائی جن کے برتے پر بھولی ہو، تم کو اپنے دروازے کے اندر قدم تو رکھنے دینے کی ہی نہیں۔ چاہو جا دیکھو، اور فرض کیا کہ تم یہاں سے نکلنے پائیں اور ہمسائی کی بھی ایسی ہی شامت آتی ہے اور انہوں نے تم کو گھر میں آنے دیا، تو ان کو خود دو وقت کھانا میسر نہیں آتا، تم کو کہاں سے کھلائیں گی؟ نوج، میں ان کے یہاں کیوں کھانے لگی؟ کیا میرے پاس زیور نہیں؟ ابھی تو پٹاری میں کچھ نہ ہوگا تو نقد 40-50 روپے پڑے ہوں گے۔ صالحہ نے کہا، گڑ کھاؤں گلگلوں سے پرہیز، جن کا کھانا انہی کا بنوایا ہوا زیور، انہی کے دیے ہوئے روپے، آن تو ہم جب جانے کہ ان کی چیز بھی صرف نہ کرو۔ اور ہمسائی، اول تو میں حیران، تم کو بٹھاتی تو کہاں بٹھاتی؟ کلیا جتنا مکان، اس میں بھی ایک آپ، ایک میاں، 3 بیٹے بہویں، ان کے بچے، 2 بیٹیاں مہمان آئی ہوئی ہیں، اور ان کے گھر میں تل رکھنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں۔ بیچاری آپ کو ڈیوڑی میں چارپائی بچھا کر سوتی ہیں، تم کو رات کے وقت کہاں لٹاتی اور سلاتی؟ اور تم کو غیر مردوں میں جاتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اور پھر ہمسائی تم کو پناہ دیتی بھی تو خالہ جان ہی کا پاس کر کے۔ غرض قربان جائیے تمہاری عقل کے، تدبیر بھی سوچی تو اوندھی، علاج بھی تجویز کیا تو الٹا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنی سسرال چلی جاتی۔ نہ سسرال جاؤں نہ یہاں کھاؤں، تم کو اختیار ہے، جو چاہو سو کرو، لیکن کیا لڑائی تمہارے کھانے پر ہوئی ہے؟ کھانے پر تو لڑائی نہیں ہوئی، لیکن میں ان کے گھر پر یوں نہ پڑی ہوتی تو مجال تھی کہ کوئی مجھ کو ہاتھ لگا لیتا، کرتی کیا؟ برابر سے میں بھی مارتی۔ برا مت ماننا، یہی نیت ہے تو تم گھر میں بھی بس چکی۔ ماں کا یہ وقر، یہ ادب، مجھ کو تو اگر میری اماں جان بے خطا بے قصور جوتیاں ہی جوتیاں مار لیں تو انشاءاللہ آنکھ بھی ان کے سامنے نہ کروں۔ اور دنیا جہان کی بیٹیوں کا یہی قاعدہ، یہی دستور ہے، تم ان کی بیٹی، وہ تمہاری ماں، کسی کو تمہارے معاملے میں کیا دخل؟ مگر آپا جان، دین تو گیا ہی گزرا ہوا، یہ لچھن دنیا میں بھی خوش اور آباد رکھنے کے نہیں۔ اور خدا تم کو اتنی سمجھ دے کہ تم انہی باتوں کو اپنی خانہ ویرانی کا سبب سمجھو۔ مجھ کو حیرت ہے کہ کیوں کر یہ بات تمہارے دل نے تسلیم کی کہ خالہ جان کو تمہارا رہنا ناگوار ہے، اور انہوں نے اس وجہ سے تمہارے ساتھ سختی کی کہ وہ تم کو اپنے پاس دیکھ نہیں سکتی۔ بھلا دنیا میں کوئی ماں اس طرح کی ہوگی؟ تمہاری خانہ ویرانی کا رنج تم سے زیادہ ان کو، ذرا اس کا مذکور آ جاتا ہے تو ان کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور حاضر غائب دعا کیا کرتے ہیں کہ الہی میری نعیمہ کو اس کے گھر آباد کر۔ بھلا تم ہی انصاف کرو کہ سوائے اس بات کے تم نے ان کی کسی اور بات سے بھی ان کا رخ بدلا ہوا پایا؟ کھانے میں ان کو یہ اہتمام رہتا ہے کہ پہلے تم اور پیچھے اور۔ میں نے ہفتوں رہ کر دیکھا ہے، خالو جان اور بڑے بھائی تک کو سادی چپاتیاں ملتی ہیں، اور تمہارے 2 پراٹھے انہوں نے ناغا نہیں ہونے دیے۔ 4 پیسے روز کا سودا جو تمہارا سدا کا معمول ہے، تم ہی بتاؤ کبھی نہیں بھی دیا؟ ایک دن حمیدہ نے ضد کی تھی اور کہا تھا کہ میں بھی 4 پیسے لوں گی، تو جھڑک دیا کہ ہاں اب تو بڑی بہن کی برابری کرے گی۔ 8ویں دن مہندی، مہینے کے مہینے چوڑیاں، تم ہی بولو یہ دستور کبھی قضا ہوا ہے؟ کپڑے لوگ ایسے جہیز میں بھی نہیں دیتے جو وہ تم کو گھر میں پہناتی ہیں۔ بھلا بے گوٹے کا دوپٹہ، بے پیمک کا پائجامہ کبھی تم کو پہننا یاد ہے؟ تیل، عطر، پان، پھول، مہندی، سرما، مسی، لاکھا، مجنٹن اور بٹنا، یہی عورتوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ سچ کہنا، تم کو کبھی ان میں سے کسی کے مانگنے کی ضرورت ہوئی ہے؟ خدمت کی لونڈی جدا، لڑکے کی کھلائی الگ، بلکہ سچ پوچھو تو کنوار پنے سے کہیں زیادہ تمہاری قدر ہوتی ہے۔ خالہ جان ایک دن تمہارے دوپٹے میں بیٹھی توئی ٹانک رہی تھی، خالو جان کی قبا میں بند ٹانکنے تھے، کچہری جانے کو دیر ہوتی تھی۔ اس پر خالو جان نے کہا بھی کہ لڑکی کا دوپٹہ رہنے دو، پھر ہو رہے گا، پہلے میرے قبا میں بند ٹانک دو۔ خالہ جان نے کہا، واہ لڑکی سر کھولے بیٹھی ہے، تم کو ایسی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو دھوپ بھی چبوترے سے نہیں اتری۔ خالو جان نے کہا، کیا سادہ دوپٹہ اوڑھنا منع ہے؟ خالہ جان نے کہا، وہ بیچاری کیا کچھ کہتی ہے؟ خالو جان نے کہا، تو تم اپنی ہی طرف سے خیر خواہی کے اہتمام میں لگی رہتی ہو۔ خالہ جان نے کہا، میں ہوں کس قابل، مگر خیر جو کچھ ہو سکتا ہے کیے جاتی ہوں۔ مجھ کو ہر وقت اس بات کا خیال لگا رہتا ہے کہ اس کا دل ہے غم زدہ، ایسا نہ ہو کسی چیز کو اس کی طبیعت چاہے اور یہ لحاظ کے مارے منہ سے نہ کہہ سکے، اور ارمان جی کا جی میں ہی رہ جائے۔
اگر خالہ جان کو خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ عداوت تھی تو خود کھانا کھا لیتی۔ دشمن کا یہی کام ہے کہ فاقے میں ساتھ دے اور شریک مصیبت ہو۔ وہ حمیدہ جس کو تم کہتی ہو کہ پاؤں تو مار مار کر پرزے اڑا دوں، آج دن بھر اس کو تمہارے واسطے روتے گزرا ہے۔ یہ عمر اور اتنا صبر کہ صبح سے اب تک دانا اس کے منہ میں نہیں گیا۔ نگوڑی ایسی بے سدھ پڑی ہے کہ گویا جان نہیں۔ ان لوگوں کا وہ حال اور تمہاری یہ کیفیت، ایک ذرا سی بات میں تمہارا دل اس قدر پھر گیا کہ ساری نیکی برباد، کل سلوک اکارت، تمام احسان غارت۔ پھر بھلا تم سے کوئی کیا توقع رکھے اور کس امید پر تم سے ملے؟ نعیمہ نے کہا، بھائی یہ بات تو تمہاری واجبی ہے کہ ہمیشہ سے اماں جان مجھ کو بہت چاہتی ہیں، لیکن خدا جانے کہ ان کو کیا ہو گیا تھا کہ بے تحاشا مار بیٹھی۔ اچھا پھر یوں ہی سمجھو کہ آدمی ہی تو ہیں، انہی سے زیادتی ہو گئی صحیح، لیکن کیا انصاف ہے کہ اس ایک زیادتی کی وجہ سے ان کی عمر بھر کی مہربانی اور شفقت اور عنایت اور دلسوزی اور ہمدردی اور خیرخواہی اور پرورش اور نفع رسانی ایک دم سے سب پر پانی پھیر دیا؟ نعیمہ نے کہا، مجھ کو رہ رہ کر ان کا تھپڑ کم بخت یاد آتا ہے۔ صالحہ نے کہا، اس واسطے کہ تم نے ان کے حقوق بھلا رکھے ہیں۔ نعیمہ نے کہا، کیا تم سے اماں نے کہا ہے کہ سمجھا بجھا کر نعیمہ کو خطا معاف کرانے کے لیے لیوا لاؤ؟ صالحہ نے کہا، ہرگز نہیں، ان کو تمہاری خطا معاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقصان تمہارا ہے یا ان کا؟ اور شاید ان کے دل میں یہ بات آئی بھی ہو تو تمہارے مزاج کو دیکھ کر بھلا ان کو یہ توقع ہو سکتی ہے کہ تم خطا کا اقرار اور معافی کی درخواست کرو گی؟ نعیمہ نے کہا، بھلا اور جو میں گئی اور اماں جان منہ سے نہ بولی تو مجھ کو اور شرمندگی ہوگی؟ صالحہ نے کہا، ممکن ہے کہ نہ بولیں، کیونکہ تمہاری خطا معمولی طور کی خطا نہیں ہے، مگر پھر وہ ماں ہے، اور ماں بھی کیسی ماں، بچوں پر، خصوصاً تم پر دل سے فدا، جان سے قربان۔ شاید تم کو کوٹری سے نکلتا ہوا دیکھ عجب نہیں کہ دوڑ کر خود لپٹ جائیں اور تم کو منہ سے کہنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ نعیمہ نے کہا، جی تو چاہتا ہے کہ جاؤں، چلی بھی جاؤں، مگر شرم آتی ہے، بھلا کل پر رکھیں تو کیسا؟ صالحہ نے کہا، تم کو خدا کا ترس نہیں آتا کہ سارا گھر فاقے سے، رات بھر میں تمہارا اور ان سب کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ہاتھ جوڑنے کو تو رہنے دو، کھانا اپنے نام سے منگوا بھیجو۔ اجی مجھ سے کہو تو کھانے کو بھی رہنے دوں، بھوکی مرو گی تم یا تمہاری ماں بہنیں، مگر بے صفائی کھانے کا لطف نہیں، ادھر تم افسردہ ادھر وہ آزردہ، کھانا کیا خاک کھایا جائے گا؟ بس اتنی دیر کی بات ہے کہ تم کوٹری کے باہر تک چلو۔ نعیمہ نے کہا، بھائی بس زیادہ ہم کو دیکھ مت کرو، کھانا منگواؤ، میں کھا لوں گی۔ صالحہ نے کہا، ہو تم اپنی ضد کی، کھانا کھاؤ گی تو کسی پر احسان کرو گی، کوٹری کے باہر تک چلو تو البتہ میں جانوں کہ تم کو میری خاطر عزیز تھی۔ چلو بس، مجھ کو بچوں کی طرح مت پھسلاؤ، یہ بھی تمہاری خاطر ہے کہ میں من گئی، ورنہ نعیمہ بندی ادھر کی دنیا ادھر ہو جاتی، ایک کی تو سنتی نہیں۔ صالحہ نے کہا، خاک من گئی، پتھریں من گئیں، میں اس کو مننا منانا نہیں سمجھتی، کیا کروں، رات زیادہ گئی اور لوگ بھوک سے بدحواس ہیں، ورنہ تم کو یہ دعویٰ ہے کہ میں کسی کی سنتی نہیں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ بات واجبی ہو تو کیا مانی کہ سننے والا اس کو تسلیم نہ کرے۔ اور دیکھو میری اس وقت کی بات یاد رکھنا کہ تم کو خالہ جان کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے۔ نعیمہ نے کہا، خیر جب پڑیں گے تب جوڑ بھی لیں گے۔ اس کے بعد صالحہ کوٹری سے نکل دوسرے خطے میں خالہ کے پاس گئی۔ بہت سے لوگ سو گئے تھے، کچھ اونگ رہے تھے، فہمیدہ اکیلی بیٹھی ہوئی دل ہی دل میں نہیں معلوم کیا کیا باتیں کر رہی تھی کہ صالحہ جاتے کے ساتھ ہی بولی، خالہ جان مبارک، میرا اور آپا جان کا کھانا دیجیے۔ فہمیدہ سنتے کے ساتھ چونک سی پڑی اور کہنے لگی، سچ کہو؟ بھانجی نے کہا، آپ خود ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں تب تو صحیح۔ خالہ نے کہا، بھائی تم نے تو کمال ہی کیا، کیوں کر منایا، کس طرح سمجھایا؟ مجھ کو تو امید نہ تھی کہ وہ کسی ڈھب سے سیدھی ہوگی، اس کا غصہ ہے خدا کی پناہ، جیسے کسی کو جن چڑھتا ہے، نہیں معلوم تم نے کیا سحر کیا کہ ایسے بھوت کو اتارا، ہم سب لوگ تو دن بھر ہلاک ہوئے، کوئی حکمت نہ چلی، کوئی تدبیر پیش رفت نہ ہوئی۔ صالحہ نے کہا، میں تو ان کو یہاں آپ کے پاس لاتی اور آپ کے پاؤں پر ان کا سر رکھوا دیتی، لیکن کیا کروں، رات زیادہ ہو گئی اور لوگ بھوک سے بیتاب ہیں۔ خیر انشاءاللہ بشرطِ خیریت پھر دیکھا جائے گا، لائیے کھانا نکالیے، اور جاؤں حمیدہ کو بھی جگاؤں، ہوشیار کروں کہ اس کا تو اور بھی برا حال ہوا ہوگا۔ خالہ نے تو کھانا نکالا اور صالحہ نے جا حمیدہ کو اٹھا بٹھایا۔ حمیدہ سوتی کیا تھی، ضعف و ناتوانی کی غفلت میں پڑی ہاتھ پاؤں توڑ رہی تھی۔ صالحہ کی آواز سنتے ہی آنکھ کھولنے سے پہلے کھڑی ہو گئی اور بڑی بہن کو سلام کیا۔
صالحہ نے پیار سے گلے لگا کر گودی میں لے لیا اور کہا، حمیدہ اس قدر سویرے تم سو رہا کرتی ہو؟ حمیدہ نے کہا، اماں جان سے پوچھ لیتی ہوں، اور جب وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہاں وقت آ گیا تو نماز عشاء پڑھ کر سو رہتی ہوں۔ صالحہ نے کہا، تم نے کچھ کھانے کو بھی کھایا؟ حمیدہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہی۔ بھوک لگی ہے؟ حمیدہ نے اس کا بھی کچھ جواب نہ دیا۔ چلو ہم تم کھانا کھائیں۔ اماں جان نے کھانا کھایا؟ اماں جان تمہارے ساتھ کھائیں گی، اور ہماری آپا جان، تم کو دنیا جہان سے کیا مطلب، جس کو بھوک لگی ہوگی آپ کھا لے گا۔ ہے آپا جان نہ کھائیں اور میں کھا لوں؟ اچھی خدا کے لیے تم کسی طرح آپا جان کو سمجھاؤ، آج تمام دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ ننا دودھ کے لیے پھڑک پھڑک کر آخر سو گیا۔ یہ کہہ کر حمیدہ رونے لگی تو صالحہ نے اس کی تشفی کی کہ حمیدہ رو مت، آپا بھی کھائیں گی۔ غرض کوئی 1.5 پہر رات گئے، سب نے کھانا کھایا۔ صالحہ اور نعیمہ نے ایک ساتھ کوٹری میں، اور باقی سب لوگ اپنے اپنے دستور کے مطابق کھانا کھانے کے بعد سو سلا رہے، مگر صالحہ اور نعیمہ میں کچھ گفتگو کھانے کے بعد بھی ہوئی۔ خود ہی نعیمہ بولی، کیوں صاحب، اب تو آپ خوش ہوئیں؟ جو کچھ تم نے کہا میں نے کیا۔ خوش تو میں تبھی ہوتی کہ جب صفائی ہو گئی ہوتی۔ اچھی اب بھی صفائی میں کچھ باقی رہ گیا، رفتہ رفتہ 10-5 دن میں بول چال بھی ہونے لگے گی۔ 10-5 دن؟ اور کیا کل؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ تم نے خود کہا تھا کل پر رکھو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں کل بولنے بھی لگوں گی۔ تو خاک بھی صفائی نہیں ہوئی۔ کھانا میں نے کھایا، اماں جان نے کھایا، حمیدہ نے کھایا، ننا دیکھو دودھ پی ہی رہا ہے، اس سے بڑھ کر صفائی کیا ہوگی؟ خیر میری زبردستی سے تم سب نے 1-2 نوالے کھا لیے۔ میں اس کو کھانا نہیں سمجھتی۔ دودھ پلانے والی عورت بھلا کچھ نہ کھائے تب بھی 4 چپاتیاں تو کھائے، تم نے پاؤ ٹکڑا بھی نہیں کھایا، چاولوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہارے سبب میں بھی بھوکی اٹھ کھڑی ہوئی، سمجھتی تھی کہ خیر صبح کو اس کی کسر نکل جائے گی، سو تم نے ابھی سے امید توڑ دی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب اس گھر میں مجھ کو اپنا گزر ہوتا ہوا معلوم نہیں ہوتا، اور اب میرا جی لگنا بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ میں نے تم سے کہا نہیں کہ یہاں تو 1 مہینے پہلے سے ابا کا مزاج، اماں کے تیور، گھر کا رنگ ڈھنگ سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ اگرچہ مجھ سے ابھی تک نماز روزے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جب بڑے بھائی تک نوبت پہنچ گئی تو بھلا میں بیچاری کس گنتی میں ہوں؟ وہ اللہ رکھے، اول تو مرد، دوسرے سب میں بڑے، تیسرے خدا کے فضل سے چنداں ان کے محتاج و دست نگر بھی نہیں۔ آج الگ ہو جائیں تو ان کی پلاؤ کی رکابی کہیں نہیں گئی۔ جس رجواڑے میں جا کھڑے ہوں گے اپنی شاعری کے ہنر سے مصاحب یا ناظم یا چکلادار ہو جائیں گے۔ میں بد نصیب، ایک تو پردے کی بیٹھنے والی، دوسرے ایسا کوئی ہنر نہیں آتا کہ 4 پیسے کا سہارا ہو۔ اس روزے بد کی کیا خبر تھی، ورنہ آنکھوں دیکھتے دیکھتے ساتھ والی لڑکیاں کیسے کیسے کام سیکھ گئیں کہ ہنر کی بدولت گھر بیٹھے بادشاہت کر رہی ہیں۔ مجھ کو کہیں اپنا ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ ماں باپ کے گھر ایسی پڑی ہوں جیسے گلی میں کتا، خدا واسطے کو کسی نے ٹکڑا ڈال دیا کھا لیا، ورنہ میرا کیا زور اور کون دعویٰ۔ ابا جان تو پہلے ہی سے کچھ واسطہ و سروکار نہیں رکھتے، لڑکیوں سے بولنے اور بات کرنے کی ان کی عادت نہیں۔ اماں جان کا ایک سہارا تھا، سو انہوں نے ایسی دست درازی شروع کی کہ اب خدا ہی ان کے ہاتھ کو روکے گا تو روکے گا، ورنہ چھوڑا تو ہے ہی۔ صالحہ نے کہا، آپا تم اس قدر بے دل کیوں ہوتی ہو؟ کیا نماز کچھ ایسا بڑا مشکل کام ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تمام دقتیں تم کو پیش آتی معلوم ہوتی ہیں؟ بوا میں تو ہنسی دل لگی کے آدمی ہوں، بھلا مجھ سے یہ اونگتی اداس زندگی کاہے کو نبھے گی؟ لڑائی تو خیر آج ہوئی ہے، میرا تو کئی دن سے جی گھبرا رہا تھا۔ پھر آخر تم نے تدبیر کیا سوچی ہے؟ ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ میں تمہارے یہاں چلی جاؤں۔ صالحہ یہ سن کر چپکی ہوئی اور دیر تک چپ رہی تو نعیمہ بولی، تم تو سن کر ایسا دم بخود ہوئی کہ گویا میں سچ مچ تمہارے گھر جا رہی ہوں۔ ڈرو مت، میں نے تو تمہاری محبت آزمانے کے لیے ایک بات کہی، ورنہ میں نہ کہیں آؤں نہ جاؤں۔ یہ تو کیا اس سے بھی زیادہ مصیبت ہو تو میں دوسرے کا احسان نہ اٹھاؤں۔ یہ تو تم نے کوئی نرالی ادا سیکھی ہے، چھیڑ چھیڑ کر لڑنا۔ گھر جیسے میرا ویسے تمہارا، جن کا گھر ہے میں ان کی بیٹی، اور تم بیٹیوں سے بڑھ کر جاؤ گی تو اپنی خالہ کے گھر جاؤ گی، اور احسان اٹھاؤ گی تو اپنی خالہ کا اٹھاؤ گی۔ میں تم کو لے جانے والی کون اور منع کرنے والی کون؟ اچھا تو میں پوچھتی ہوں، اگر میں چلی جاؤں تو خالہ جان کیا کہیں گی؟ جو میں کہتی ہوں، جو تمہاری اماں کہتی ہیں، وہی خالہ جان کہیں گی، وہی ہر شخص کہے گا جو سنے گا۔ کیا خالہ جان دنیا سے باہر یا انوکھی ہیں؟ اجی گھر سے تو نہ نکال دیں گی، یہاں تم کو گھر سے کوئی نکال رہا ہے جو وہاں سے خدا نہ خواستہ نکال دے گا؟
آپا نہیں معلوم تم اب کیسی باتیں کرنے لگی ہو، ایک اماں سے کیا لڑیں، سارے کنبے کو دشمن ٹھہرا لیا۔ نعیمہ نے کہا لیکن خالہ جان بیچاری غریب آدمی ہیں، کہاں سے میرا خرچ اٹھائیں گی؟ اب ایسی بھی گئی گزری ہوئی نہیں ہوئی کہ مہینے 20 دن کو تم کو نہیں رکھ سکتی۔ مہینہ 20 دن کیسا، میں تو ساری عمر کے لیے جاتی ہوں، خدا نہ کرے کہ تم ساری عمر خالہ کے یہاں پڑی رہو۔ اللہ تم کو اپنے گھر آباد کرے اور تمہاری ماں کا کلیجہ تم سے ٹھنڈا ہو۔ نعیمہ نے کہا میں بھی یہی سوچ کر جاتی ہوں کہ چند روز وہاں رہوں گی تو اماں جان کو بھی لڑائی جھگڑے کی باتیں بھول بسر جائیں گی، پھر بلوا بھیجیں گی تو چلی آؤں گی۔ صالحہ نے کہا میرے نزدیک بھی جانے میں کچھ قباحت کی بات نہیں، مگر اپنی اماں جان سے اجازت لے لو۔ نعیمہ نے کہا کیوں کر پوچھوں؟ صالحہ نے کہا یہ بھی کوئی بڑا مشکل کام ہے، ابھی ان کے پاس چلی جاؤ اور جا کر کہو میں خالہ جان کے یہاں جاتی ہوں، وہ کہہ دیں گی اچھا۔ نعیمہ نے کہا سچ کہنا، کہیں چلی نہ جاؤں، اتنا کام تم نہیں کر دیتی؟ صالحہ نے کہا نہیں میں نہیں کرتی۔ نعیمہ نے کہا ہماری بہن نہیں؟ صالحہ نے کہا نہیں، میں بہن بھی نہیں بنتی۔ بی بی صاحب کو اتنا سمجھایا، خاک بھی اثر نہ ہوا۔ نعیمہ نے کہا نوج کوئی ایسا بے مروت ہو۔ صالحہ نے کہا تم سے بھی بڑھ کر؟ نعیمہ نے کہا اچھی میری بہن۔ صالحہ نے کہا خیر میں پوچھ دوں گی، لیکن کیا تم خالہ جان سے رخصت ہو کر نہ چلو گی اور چلتے وقت ان سے نہ ملو گی؟ اس وقت جیسی ہوگی دیکھی جائے گی۔ سنو بوا، اگر تمہارے دل میں دغا ہو تو پہلے سے کہہ دو، ایسا نہ ہو میں پوچھنے جاؤں اور تم بے ملے چل دو، ناحق مجھ کو شرمندگی ہو۔ نہیں میں نے تمہارے چھیڑنے کو کہا تھا، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے وقت میں اماں جان سے نہ ملوں؟ تو جاؤ پوچھ آؤ۔ اس وقت رات زیادہ ہو گئی ہے، آخر صبح کی نماز میں خالہ جان کے ساتھ پڑھوں گی، اسی وقت پوچھ دوں گی۔ اچھا پھر ڈولیوں کو تو اڈے پر اسی وقت کہلا بھیجو، ورنہ شاید وقت پر نہ ملیں۔ نہ ملیں گی تو ہمارے محلے سے آ جائیں گی، اس میں دیر ہوگی۔ کیا شادی میں جا رہے ہیں کہ دیر ہوگی تو دلہن رخصت ہو جائے گی؟ نہیں چلنا ہے تو بس منہ اندھیرے چل دیں، ننھا ڈولی میں ڈرتا ہے۔ خیر اسی وقت کہلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد نعیمہ اور صالحہ دونوں سو رہیں۔ ابھی تارے چھٹکے ہوئے تھے کہ صالحہ اپنے معمول پر نماز صبح کے واسطے اٹھی اور نعیمہ اس وقت غفلت کی نیند میں پڑی سو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر صالحہ خالہ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور کہا کہ بس خالہ جان اب میں جاؤں گی۔ ہیں ایسی جلدی؟ تم آگ لینے آئی تھیں کیا آئیں کیا چلیں؟ 10-15 دن بعد پھر آ جاؤں گی۔ ذرا نعیمہ کے مزاج کو ٹھکانے لگنے دیا ہوتا، وہ بھی تو میرے ساتھ جانے کو کہتی ہے۔ سچ کہو مجھ سے کہہ بھی دیا ہے کہ تم پوچھ لو، اسی کی مرضی ہے یا تم نے صلاح دی؟ خود انہی کی مرضی ہے۔ بھلا کچھ یہ بھی کہتی تھیں کتنے دن کے واسطے؟ دنوں کی تعین تو مجھ سے نہیں بیان کی۔ خیر اس نے دنوں کی تعین نہیں کی تو میں تم سے کہہ دیتی ہوں کہ 8 دن سے زیادہ مت رکھنا، ہماری بہن بیچاری غریب آدمی ہے، ان کو تکلیف ہوگی۔ اب جب تک اس کا جی چاہے، تم لیے تو جاتی ہو مگر اتنا تو کرنا کہ اس کو بھی نیک ہدایت دینا۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا سمجھاؤں گی اور ان کو مولویوں کے واعظ سنواؤں گی، خدا کی ذات سے تو امید ہے کہ ضرور اثر ہوگا۔ اس کے بعد صالحہ نے گھر کے نوکروں سے پوچھا کہ ڈولیوں کے واسطے رات کو جو کہلا بھیجا تھا آئیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ڈولیاں توپ سے پہلے کی دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ تب صالحہ کوٹری کی طرف چلی، اس غرض سے کہ نعیمہ کو جگائے اور اجازت کی خوشخبری سنائے۔ دیکھا تو نعیمہ پلنگ پر نہیں، سمجھی کہ دوسرے خطے میں بچے کا منہ دھلاتی ہوں گی، مگر وہاں بھی نعیمہ کو نہ پایا۔ معلوم ہوا کہ جب صالحہ خالہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، نعیمہ چپکے سے اٹھ بچے کو لے کھڑکی کی راہ ہو کر ڈیوڑی میں جا سوار ہو بے رخصت ہوئے چل دی۔ اب یہ کیا موقع تھا کہ ڈولی واپس منگا لی جائے؟ ناچار صالحہ اکیلی خالہ کو سلام رخصت کرنے لگی تو خالہ نے کہا اے لڑکی ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے، نعیمہ کو اٹھنے دو، ناشتہ کھا پی لو تب جانا۔ صالحہ نے کہا آپا تو گئیں بھی۔ نعیمہ نے کہا یہ کب؟ صالحہ نے کہا جس وقت میں بعد نماز آپ سے باتیں کر رہی تھی اسی وقت وہ سوار ہو گئیں۔ خالہ نے کہا کیسی چپکے سے نکل گئی کہ میں نے اسے جاتے بھی نہ دیکھا؟ صالحہ نے کہا کھڑکی کی راہ سے گئیں۔ خالہ نے کہا تب ہی، مگر صالحہ تم نے دیکھا اس کا غصہ، کتنا تم نے اس کے ساتھ سر مارا۔ میں باہر کھڑی ہوئی تمہاری ساری باتیں سنتی تھی، لیکن اس کا یہ اثر ہوا کہ بے ملے چل دی۔ بھلا کہیں ایسا بھی غضب ہوا ہے کہ بیٹی ماں کے گھر سے یوں چلی جائے؟ اگر میں اس کی باتوں پر جاؤں تو جیتے جی صورت نہ دیکھوں، لیکن کیا کروں یہ دل کمبخت نہیں مانتا۔ اس مزاج کی بدولت ان حالوں کو تو یہ پہنچ گئی، مگر ذرا اس کو خیال نہیں، مطلق اس کو پرواہ نہیں۔ دیکھیے کیا اس کی تقدیر میں لکھا ہے، کیا اس کے نصیب میں بدا ہے۔ اس کے غم نے مجھ کو تو کھا لیا اور میں اس کے سوچ میں تمام ہو گئی۔ صالحہ نے کہا
آپ رنج نہ کیجیے اور دل کو سنبھالیے۔ اب آپ نے ان باتوں کا خیال کیا ہے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ سب درست ہو جائیں گی۔ یہی ہے کہ کوئی اوپر کوئی سویر۔ اب ہم نعیمہ کو اسی جگہ چھوڑتے ہیں، جو اس کو پیش آیا اور جیسا اس کا انجام ہوا پھر بیان کریں گے۔